کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں. کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا, ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے, غریبوں کا کیسا ان کے دل میں. آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں, اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو, اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے دو کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے دو کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی ایک آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ ہے کہ دیں آپ زکاتیں دیں, وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریب ہو, بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے. کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں. تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت. اصل میں ہوس ہے, ہوس, کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟
اللہ خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آ گیا میں 4 شادیوں پہ کیا کروں. اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ, میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی GTO 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ GTO 125 اس کا ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبخت تو نے یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ, جب ختم ہو جائیں گے نا تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اماں نے سکھایا تھا, اماں کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے, بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو, بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو, فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے. اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے GTO 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے. بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی, کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی, ہماری بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئیں الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئیں, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئیں گھر میں, ایک رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے یہ اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ, ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان
کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں, اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتی. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کی, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں, 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے. بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا, لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, دوست احباب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ سے آپ بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل ہے. کس بات کی ٹینشن لے بھائی, اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے. تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا, اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو, وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی یہ باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا, منتھلی کتنے دوں گا بولو, 3, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے گی.
میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ ڈینٹ, وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ ایف ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے, اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دھلائی, ایسا لگے 0 میٹر. یہ بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلدی جلدی, یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہ ہیں اس پر, آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹ پٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہماری پاس جو پٹ پٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چل ہی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا, مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بد دعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع, اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا.
تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے, پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا نہیں, پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاوروڑا, سمجھ رہے ہو؟ ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی, ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے, پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے, تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے, آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی. غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھائی آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ. پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب سے پہلی بات, یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس کو بھی طنز کرنا شروع کر دیں. جو بھی اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو کی بیہودہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے, آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں, کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. ان کو تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو, بھئی آپ کیا کر رہے ہو, یہ اچھا کام نہیں ہے. نہی علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے, تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں, اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے. آپ کا بیٹا, آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو, ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, کیسے پانی یوز کرنا ہے سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب
عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے, جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر, وہ مٹی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ, بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے, وہ مٹتے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال 8 سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں. بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے, کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. او بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائٹیریا بولو نہیں ہے. پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو, اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا. آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی, یہ بہترین بات کی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے گی, وہ لڑے گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہتھیار ڈال دینے. کیا خیال ہے, کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا, اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں گا. ہتھیار ڈال لیں آپ نے. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے, کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا. اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا, سمجھتے ہو؟ اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی. ابو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے. بیٹا یہ کیا ہے فرینڈ ورینڈ کیا ہوتا ہے؟ ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے, آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس, مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا؟ آپ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے, اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی. وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے, انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا, کوئی امریکہ یا یو کے کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے, ایکچولی مجھے ٹینشن ہو گیا تھا. کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار, ترقی کرو, پیسہ کماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا, ٹھیک ہے بھائی. اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے ہم اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو, اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی, بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, اب آپ کا بچہ پڑھے گا, اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے, پورے پہ. جو خواتین بیان سن رہی ہیں دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نا 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 نا, بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے.
اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو, یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر, یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو, انگریز نہیں مانتا نا خدا کو, تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر. لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر, لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ, تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا, قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے پھر وہ. آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے, اس کو سہولتیں نہ ملیں تو وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں, تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی, اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنانا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو, اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے, سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر, اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو, اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی. دیکھو, بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی, بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی, اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ بولو نا نہیں ہوگی, شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی, تو زبان چلانا سیکھے گی وہ. تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے, بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے, ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی, بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے, لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں, ہم کوئی مولوی نہیں ہیں, ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا, اتنی شادیاں کی ہم نے, بچے بھی ہمارے, کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں, تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہے؟ اپنے میاں کی باتوں میں. میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا, ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی, تو میری والدہ بتاتی ہیں صبح نا 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. لوٹے دائیں سے وضو کے لیے نا, لوٹے دائیں سے بائیں ہونا, آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کی. تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے, اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے, تو بعض دفعہ زوجہ کے ابا, اس کی اماں, وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو. یہ تو صبح و شام کیس آتے ہیں.
کہ یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں, پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں, میرا خیال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ سب یہ کہیں گے, کہہ رہے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جب اماں کے یہاں سے ہو کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اماں کے ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں بڑھ جائیں. اماں نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے بھیج دیے, بیٹا کیا اچھا داماد ملا ہے, لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ. اماں کیا کرتی ہے, پٹیاں پڑھا دیتی ہیں, سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ نیچے پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے اس کا. جنہوں نے یہ نقصان بھگتا ہے نا, میں ان سے بھی ملا ہوں. تو آپ نے بیگم سے کہنا ہے بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے, لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنے گی. آپ بہت اچھی ہو لیکن بچیاں کیا ہوگا, کپڑے بولو نا پورے. ہو سکتا ہے بیگم ماڈرن ہو, وہ نہ پہنتی ہو, اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو. آپ کہیں تمہارا زندگی گزر گئی, بچیاں میری مرضی پہ چلیں گی. اس معاملے میں پھر بھی نہ مانے تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کہ جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم اس کا مطلب بیوی تم ہو, تم آدمی تھوڑی, تم تو پجامہ ہو. تم گیس کا بل تم دے رہے ہو, بجلی کا بل تم دے رہے ہو, نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو, مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو, گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے. تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدھا کوئی گھر میں لا کے باندھ دو اور خود کیا کرو, کچھ جاؤ کوئی اور کام کرو تم, کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو. پھر گدھے کا کام کیا ہوتا ہے, جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو کیسی دبا کے خدمت کرتا ہے نا, وہ دبا کے خدمت کرتا ہے. لیکن چلتی کس کی ہے, گدھے کی چلتی ہے, چلتی مالک کی ہے. تو آپ بھی دبا کی خدمتیں کر رہے ہو, گیس کا بل, بجلی کا بل, اور بچوں کی فیسیں, اور بہترین خانسامہ بنے ہوئے ہو, اور اتنی بات بھی آپ کے گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے. تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے. کم از کم خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا, یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے, لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو. یعنی گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریا خریدتا ہے, خریدتا بھی آپ کے لیے, اور اپنی کمر پہ لاد کے آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, یہ سب ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں. یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, یہ بہت کچھ ہوتا ہے, ہماری بھی بڑی زندگیاں گزری ہیں. تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جائز چیزوں میں بدماشی کرو, غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا, کھانا, ان چیزوں پہ لڑتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے, کھانا ٹائم پہ نہیں ملا, اس پہ پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور یار بنا لیا ٹھیک ہے, کھا لے, نہیں ہے تو باہر سے منگوا کے کھا لے. ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی, لیکن اتنی نہیں بنتی. آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں, سو کیوں رہی ہے, ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے. فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا, بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں, بچیوں کے وہ بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے, اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس پہ ایسی کی تیسی بھائی جاؤ, تمہارے باپ کا ایسے بولا کرو بیگم کو گھر میں, تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں, بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کر دو. اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑو, اگر وہ نہیں پہنا رہی آپ کی مرضی کے کپڑے, پھر اس پہ بات کر رہا ہوں میں. خام خامی نہیں جا کے دھمکیاں دے کے اپنے گھروں, پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل, تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے. آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فراہم کر رہا میں. پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے, بیگم آپ بہت اچھی ہو, میں بدتمیز آدمی بالکل بھی نہیں ہوں, نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں, تو میں تو بہت اچھا آدمی ہوں اخلاق سے. مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناؤ کھا لو, نہیں بناؤ تو پراٹھا منگوا کے کھا لو. اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو. ہمارا بھی یہی معمول ہے, گھر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے, بنتا ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, گھر والے خیال کرتے ہیں. اب تو کریں گے, ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے, تو خیال کریں گے. یعنی مجھے بولنا تو یہی, خیال کرتے ہیں کیا خیال, ہم نے بھی عزت کے ساتھ, ویسے بھی کرتے ہیں الحمدللہ, صرف یہ سیاسی بیان نہیں ہے. لیکن بھائی کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا, ہم ان چیزوں پہ زیادہ لڑے ہوں. تھوڑا بہت انسان کا میٹر گھومتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ جو چیزیں بچیاں آدھے کپڑے, یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی, یہ
نہیں ہوگا. بچی آدھے کپڑے نہیں پہنے گی. اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی, بولے ایسے کی تیسی نہیں پہنے گی, جاؤ. لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا, پھر آپ کی کمپلین ہوگی, گھر میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے. آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بیگم میں دیندار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا, تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا, میں بہت نیک ہوں, آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں, میری چلے گی ابھی. تو گھر میں بعض دفعہ SHO بن کے, بعض موقعوں پہ, ہر جگہ نہیں, بعض موقعوں پہ اپنی پالیسی چلانی پڑتی ہے. بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی کین ناٹ ایگری. یہ نہیں ہو سکتا. تو بے حیائی کے خلاف, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. آج بہت سے سوسائٹی میں فسادات اس لیے ہیں کہ وہ اہم معاملات کس کے سپرد کر دیے ہیں, عورت کے حوالے کر دیے ہیں. ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سیٹنگ یہاں ہونی چاہیے, صوفہ یہاں ہونا چاہیے. کس کا کام ہے بھائی؟ یہ گھر کی خواتین کا کام ہے. اماں کے جانا ہے جب جانا ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں. اماں کی کیوں جا رہی ہے, ماموں کے کیوں جا رہی ہے, وہ بھائی خود بھی لائف کو انجوائے کرو. گھر میں بھی خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے مت رکھو گھر کو. اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو. لیکن یہ احساس دلاؤ کہ سربراہ کون ہے, بولو نا. اپنے منہ سے نہیں بولے, یہاں نہیں بولا جا رہا, وہاں جا کے کیا بولو گے؟ تم سے یہاں منہ سے نہیں نکل رہا یار, وہاں جا کے کیا کرو گے؟ دوسرا کام, شادیوں میں مکس گیدرنگ نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں نہیں جی مکس گیدرنگ, ہم پڑھے لکھے لیں گے نا, یہ کیا دقیانوس, ادھر زنانیاں ادھر اور سڑے, پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا, سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں, زنانیاں ادھر آئی ہوئی ہیں. کیا زنانی سڑے, یہ لبرل لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا, یہ فضول باتیں نہیں ہوتی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آپ نے بولنا ہے کہ بھائی پارٹیشن, بولو بولو. میری بیٹیاں بھی ہیں ویسے چھمک چھلو بنی بھی گھومیں اور سارے مرد ان کو دیکھ رہے ہوں, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بلکہ اس کو بتا دو کہ بیگم ہم نے بھی ٹین ایجز, جب ہم تھے نا ٹین ایج, تو ہم نے بھی وہ ٹائم گزارے, ہم کتنے ٹھرکی تھے ہمیں پتہ ہے, ہم بہت اس کو بتا دو اپنے بارے میں, پوری رپورٹ پیش کر دو. تو اب ہم وہ سب تجربوں سے گزر چکے ہیں. تو آج کل کسی مرد کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہوتی, مرد سارے ایک نمبر کے ٹھرکی ہوتے ہیں. تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے مخلوط ماحول ہو, میری بچیاں بھی گھوم رہی ہوں اور ٹھرکی لوگ آ کے ان کو دیکھ رہے ہوں, تبصرے کر رہے ہوں. اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بھائی اللہ کا حکم ہے, خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اس میں کیا جا رہا ہے یار, ایک پارٹیشن کر دو, عورتیں یہاں ہو جائیں مرد, کتنا ٹائم لگے گا؟ خدا کو اتنی تو اللہ کو اہمیت دو نا. نہیں یہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا بولنا ہے بیگم, اس پہ 2 رائے نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو؟ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ میں نے بتایا نا ایک دوست نے کہ بچے نے خودکشی کی, اللہ اس کی مغفرت کرے, تو اس کو اب گھر والے تانا دے رہے ہیں یوں ہیں. تو میں نے کہا اس کو بولو کہ ٹھیک ہے, اگلا نمبر کس کا ہے؟ میرا ہے. میں نے کہا مر نہیں جانا, خالی اوپر سے دھمکی دے دو. میں نے کہا آپ تو پورا گھر چلا رہے ہو, آپ مر گئے نا تو یہ سارے ایک ایک کر کے لائن سے پھر مریں گے جا کے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو آدمی جس پہ سب ڈپینڈ کر رہے ہیں وہی سربراہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو یار, تو اس سے بڑا تو بیوقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں نا. پھر اللہ کے لیے لڑ رہے ہو, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے. میں تو آپ کو دوسری شادی کے لیے لڑنے کا حکم نہیں دیتا, اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دیتا. پھر بھی اگر میں ان چیزوں پہ لڑنے کا کہہ رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. آپ کو دوسری شادی تو لڑے بغیر ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے, بغیر لڑے بھی ہو سکتی ہے. کر کے بتا دو ہو گئی, اب کیا کرنا. تو اس طرح ہو جا, ہماری بھی اسی طرح سے ہی ہوئی ہیں. اس کے بعد لڑے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑے میں بھی پٹے ہیں. یعنی لڑے میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اور وہ تو پھر مظلوم ہوتا ہے مرد. وہ تو پیڑے بھی تو کھا رہے ہو نا بیٹھ کے.
بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں اور شہد کی مکھیاں آ کے مجھے کھانا شروع کر دیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ یار شہد کی مکھیاں مجھے کیوں کاٹ رہی ہیں. لیکن اگر میں شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہوں, پھر مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو شہد بھی تو مل رہا ہے نا. کیا خیال ہے؟ پھر 2-4 مکھیوں نے اگر کاٹ لیا تو آدمی کہتا ہے شہد بھی تو میں ہی پی رہا ہوں. تو جو دوسری شادی کر کے ٹینشن میں آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں بیوی پہ سختی نہ کرنا, اس کو مارنا دھاڑنا نہیں, ڈانٹنا بھی نہیں, برداشت کرو اس کی ری ایکشن کو. کیوں؟ جب شہد چھتے سے منہ دے کے پیو گے تو مکھیاں تو کاٹیں گی. تو اس پہ بیچاری پہ تو ایک وہ تو قابل ترس ہے, حقیقت ہے اس پہ سوکا نہیں ہے, وہ تو قابل ترس ہے, اس کو تو ری ایکشن کرنا ہے, کرنے دو اس کو ری ایکشن. اس کو آپ یہ کہو کہ وہ ری ایکشن, آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہو اور بولے بکرا ٹانگے کیوں ہلا رہا ہے, انسانیت ہے بتاؤ. تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے, تو اس تکلیف میں آپ نے صبر کرنا ہے, اس کو دلاسے دینے ہیں, اس کو دعوتوں پہ لے کے جانا ہے, اس کو گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے, اس کو شروع میں زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ سیکنڈ میرج کر کے مجھے بھولا نہیں ہے, نہ یہ کہ آپ نے بدماشیاں شروع کر دینی ہے. تو اور وہ ری ایکشن جب کرے گی, وہ اس کا حق بنتا ہے ری ایکشن کرنا, اس کی نیچر ہے. لیکن جو آدمی آپ کو دوسری شادی کے وقت حسن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے, وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو ادھورے کپڑے نہ پہننے دو, اس بارے میں محبت سے سمجھاؤ بیگم کو, نہیں مانتی تو پھر کیا کرنی ہے, سختی. اور یاد رکھو بچی ذرا سی بڑی ہو گئی نا, 10-11 سال کی ہو گئی, اگر اس وقت تک آپ نے ڈیلے کر دیا, اب اگر آپ نے سختی کی تو بچی ماں کا ساتھ دے گی, باپ کا ساتھ, یہ اب ٹائم نکل چکا ہے. اب وہ کس کا ساتھ دے گی؟ اگر ماں غلط ہے, بعض تو مائیں صحیح ہوتی ہیں, باپ غلط ہوتا ہے, یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا معاملہ. اب وہ سمجھے گی میرا ابا ظالم ہے, میرا ابا غلط پابندیاں لگا رہا ہے, تو اب بچی میں حیا بھی گئی اور بچی سے باپ بھی گیا, کیونکہ پھر وہ ایسا باغی آپ کے خلاف ہو جائے گی نا, پھر وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گی, یہ ابا ماڈرن نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کن مولویوں کے پاس بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سن کے آ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. کیونکہ بچے بھی آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمیں کھلائیں پلائیں گھمائیں, عیدیاں دیں بقرعیدیاں دیں اور یہ سب کچھ کریں, لیکن چلے ابا کی بالکل بھی نہیں, بس یہ بہت اچھے ابا ہیں, یہ آیا کریں اور ہمیں کھلایا کریں, صحیح ہے نا, بس اس کے علاوہ نہیں. پنجابی کا یہ جو ہے نا مقولہ یاد رکھو, ایسا ابا کہاں سے لبا.